الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، شعبان کا مہینہ شروع ہو کے تقریباً 7 دن ہو گئے اور رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا معمول یہ بن چکا ہے، چاہے شعبان آ جائے یا رمضان آ جائے، ہمیں کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے۔ زندگی جیسی بھی گزر جائے تو خوشی میں گزر جائے، یہ ہر ایک آدمی کی تمنا ہوتی ہے، جبکہ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کو آ کر اچک لے۔ تو جب ہر انسان کو یہ خیال رہے گا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، تو پھر ہر آدمی اپنی دنیا سے زیادہ اپنے مرنے کی بات کی فکر زیادہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، شعبان کا مہینہ کسے کہتے ہیں؟ شعبان کی کیا فضیلت ہے؟ شعبان میں کون سے اعمال کرنا چاہیے اور کون سی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اور شعبان کا مہینہ جیسا ہی شروع ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ شعبان کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شعبان آ جائے، کچھ بھی آ جائے، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، شعبان کی فضیلت کا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شعبان میں ایسے کام، ایسے گناہ، ایسے رسم و رواجات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے وہ گر جاتے ہیں، وہ منحوس اور بدبخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کر ہم نے اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان والے ہیں، تو ایک ایمان والا ایک مسلمان کو ہر وقت، ہر مہینے میں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے کہ کون سے کام کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، کون سے کام کرنے سے گناہ ملے گا، کیا کام ایسے ہیں جو کرنے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیا کام ایسے ہیں جو کرنے سے اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے ہر وہ کام جس کو لوگ عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، اور لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں شریعت کے اندر داخل کر دیے،
ہر مسلمان کا سوال یہ ہونا چاہیے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ کیا میرے نبی نے اس کام کو کیا ہے یا صحابہ میں کوئی آ کر کیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہر ایک مسلمان کا سوال ہونا چاہیے۔ جب یہ سوال پیدا ہوگا تو انسان مسلمان شریعت پر عمل کرنے والا بنے گا، دین پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنے گا، اس کی زندگی میں کبھی بدعات اور خرافات نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے شعبان کے مہینے کے سلسلے میں کچھ لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں۔ کچھ لوگ شعبان کے مہینے کو کھلواڑ بنا چکے ہیں اور اسے طرح طرح کی بدعتوں میں شعبان کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ثواب کا کام کر دیا، ہم نے بہت بڑی نیکی کا کام کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دونوں لوگ غلط ہیں، غفلت میں رہنے والے بھی غلط ہیں، اور اسی طرح شعبان میں نئی چیزیں داخل کر کے اسے ثواب کی امید رکھ کے کرنے والے بھی غلط ہیں۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ شعبان کا مہینہ آپ کی زندگی میں آیا، آپ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، شعبان کے سلسلے میں آپ نے کیا فضیلت سنائی ہے، اور شعبان آنے کے بعد صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، یہ آپ کے سامنے آ کر کیا مختصر طور پر ذکر کروں گا، تاکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سوال یہ کی اٹھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے، میرا اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، صحابہ نے اس سلسلے میں کیا کیا۔ جب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو جتنے لوگ خرافات اور بدعات میں، رسومات میں مبتلا ہیں، وہ سب کے سب یہاں سے چھڑ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایت موجود ہیں، لیکن اکثر روایتیں ضعیف ہیں، لیکن کچھ صحیح احادیث بھی ہیں شعبان کی فضیلت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنا کثرت سے روزے رکھتے تھے، رمضان کے بعد اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں گھریلو زندگی، ایک مرد کے لیے، ایک شوہر کے لیے ایک بیوی بتا سکتی ہے کہ میرا شوہر کتنے پانی میں ہے۔ تو اسی لیے کسی آدمی کے اخلاق کو پوچھا جائے تو اس کے دوستوں میں نہیں پوچھا جائے گا، پڑوسیوں میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کسی آدمی کے اخلاق کو جاننے کے لیے اس کی بیوی سے پوچھیں گے۔ بیوی بتا دی کہ یہ آدمی صحیح ہے تو سمجھو مان لو کہ صحیح ہے، بیوی بتا دی کہ یہ آدمی غلط ہے، مان لو کہ سارے محلے والے اسے صحیح بول رہے ہیں لیکن بیوی غلط بول رہے تو مان لو کہ یہ غلط ہے۔ وجہ اس کے لیے کہ اخلاق باہر کے دکھانے کا اور ہوتے ہیں، گھر کے اندر کے اخلاق اور ہوتے ہیں۔ انسان گھر کے اندر اچھے اخلاق دکھلایا تو اس کے اخلاق آٹومیٹکلی باہر اچھے بن جاتے ہیں۔ گھر کے اندر بد اخلاق کرتا ہے تو باہر نفاق اور منافقت کا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو معاملہ، اندر کی زندگی، کہ گھر کے اندر آپ سحری کرتے تھے، افطار کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے کثرت سے روزے رکھتے تھے، رمضان کے بعد کسی اور مہینے کے اندر وہ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے اندر کچھ دنوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تیسری حدیث کے اندر اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سب سے پسندیدہ جو مہینہ تھا، سب سے محبوب جو مہینہ تھا، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ تین روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ چوتھی روایت دیکھیے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے جسے شعبان کہتے ہیں. لوگ اس مہینے سے غافل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر سب کے اعمال اس مہینے کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ساری دنیا کے انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس مہینے کے اندر. کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال ایسے وقت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے رہوں. میں روزے سے رہوں، ایسی حالت میں میرے اعمال پیش ہوں. یہ 4 روایتیں ہو گئیں. تو میرے بھائیو یہ پورے صحیح احادیث میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، ایک تو اللہ کے نبی کا عمل ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. دوسری اللہ کے نبی کی چاہت ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو مہینہ تھا رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے وہ شعبان کا مہینہ تھا. اس لیے آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تیسری بات یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے. اور اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے اندر سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال ایسے وقت میں پیش ہو کہ میں روزے دار رہوں. تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل شعبان کی تمام فضیلتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ شعبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعمال سے دور ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کے اعمال اس کے اندر پیش ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ ہو سکتا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں. تو پھر یہاں اعمال پیش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نسائی شریف کی حاشیے کے اندر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جیسا کہ ایک تاجر تجارت کرنے والا آدمی اپنا بیپار کرتا ہے، روزانہ کا الگ حساب لکھتا ہے، مہینے کا الگ حساب لکھتا ہے، پھر سال کا الگ حساب لکھتا ہے کہ میں نے سال میں کتنا کمایا، کتنا گھاٹا کیا. تو اسی طریقے سے روزانہ کے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. پھر ہفتے میں ایک مرتبہ 2 دن پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس اعمال پہنچتے ہیں. پھر سال میں ایک مرتبہ اللہ کے پاس اعمال پہنچتے ہیں. اللہ کی یہ ترتیب کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا. تو میرے بھائیو اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہر انسان کی کہ جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک کون دنیا کے اندر زندہ رہے گا اور کون دنیا سے ختم ہو جائے گا، کس کی روح نکال لی جائے گی، یہ سب کے سب شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ چوتھی روایت رہی. تو میرے بھائیو ان تمام روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی ایسی فضیلت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھ رہا ہے. دوسری بات غفلت میں رہنے والوں کو نکیر کر رہے ہیں کہ اس سے غافل رہنے والے یعنی اس مہینے سے غافل ہیں کہ اس کے اندر اتنا ثواب ملے گا کہ شعبان کا مہینہ گویا رمضان کے ساتھ ملا ہونے کی وجہ سے اس کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری میں شعبان کے اندر کچھ اعمال کر لینا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل کیا تھا؟
جب شعبان آ جاتا تو دیکھیے سب سے پہلے حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے چاند کا اہتمام، چاند دیکھنے کا اہتمام بہت ہی اہتمام کے ساتھ چاند دیکھا کرتے تھے کہ کب شعبان کا چاند آئے گا، کب رمضان کا چاند آئے گا۔ ان 2 مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تیسری چیز، صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ جیسے ہی شعبان کا چاند صحابہ دیکھ لیتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دیتے، نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام ہو جاتا، اور یہاں تک کہ قرض کا معاملہ ہوتا تو قرض چکا دیا جاتا، لینے کا معاملہ ہو تو اگر وہ آدمی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو اس سے قرض وصول کر لیا جاتا، نہیں تو معاف کر لیا جاتا۔ یا کوئی تجارت وغیرہ کا معاملہ ہے، شعبان کے مہینے کے اندر ساری تجارتوں کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا، بندوبست کر دیا جاتا۔ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حاکم رہے، حکومت میں ان کا حصہ رہا، کسی آدمی کو قید کیے ہوں گے، جیل میں بہت سارے مجرموں کو ڈالے ہوں گے، اگر اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جانے کا جرم ہے، سزا دینے کا جرم ہے، فوراً بلا کر شعبان کے مہینے میں اسے سزا دے دیتے۔ اگر اسے رہا کرنے کا یعنی معنی ہے تو ایسی صورت میں فوراً رہا کر دیتے۔ پھر رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو حضرات صحابہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، پورا رمضان اللہ کے لیے فارغ کر دیتے تھے۔ زکوٰۃ نکالنی ہوتی تو شعبان میں نکال دیتے تھے۔ آج کل کا رواج کیسا بولو تو رمضان میں نکالنا ہو۔ میرے بھائیو، رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکال لیا کریں، اس لیے کہ بہت سارے محتاج لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا، اس شعبان کے مہینے کے اندر جس کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی فوراً نکال کر دے دیتے تھے۔ اب ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ رمضان 1 کا 70 بول کو شعبان میں نکالنے والا بھی رمضان میں نکالتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ نکالنے کے مسئلے میں ایک فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، چاند کی تاریخوں کا لحاظ کر کے رمضان کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ کوئی آدمی شعبان میں زکوٰۃ نکالا تو برابر اگر شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد فوراً زکوٰۃ نکال دینا چاہیے، اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر اپنی زکوٰۃ کو نکال لیا کرتے تھے۔ شعبان کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، کیا عمل کرنا چاہیے؟ کون سی عبادت ہے؟ کیا عمل کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا، 2 قسم کے لوگ اس وقت موجود ہیں، ایک غافل ہیں اس شعبان کے مہینے سے، دوسرا حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے اندر ایسے منکرات، ایسے بدعات شعبان کے مہینے کے اندر کرتے ہیں تاکہ یعنی اللہ کی ناراضگی کو مول لے۔ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتے بلکہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ منحوس اور بدبخت ہو جاتے ہیں۔ جو شریعت کے اندر نئی باتوں کو لا کر اسے ایک دین کا حصہ سمجھ کر یہ لوگ کرتے ہیں تو سمجھو کہ یہ لوگ یعنی شعبان کی قدر نہیں کر رہے ہیں بلکہ شعبان کی مہینے کی فضیلت کو ختم کر رہے ہیں۔ کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیو، ابھی اس سے پہلے جو احادیث گزرے ہیں، کثرت سے روزہ رکھنا، اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا، چاہے پیر جمعرات صحیح یا منگل صحیح، چہارشنبہ صحیح، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کے بعد تم روزہ مت رکھا کرو، 15 شعبان کے بعد تم روزہ مت رکھا کرو۔ اس کی وجہ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، اگر کوئی آدمی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دیا تو رمضان کا چاند دیکھتی وہ ڈھیلا بن جائے گا، کمزور ہو جائے گا،
پھر رمضان کے اندر سستی اور کاہلی بن جائے گی، کمزوری کی وجہ سے رمضان کی عبادتوں کو وہ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ پھر کیا رکھیں؟ 15 شعبان سے پہلے ابھی 7 دن باقی ہیں 15 شعبان کے لیے۔ 7 دن سے پہلے آپ کو جتنا چاہے 1 دن روزہ رکھو، 2 دن روزہ رکھو۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت وہ کیا کہ ایک روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ کیسا کرو؟ اس کے بارے میں کان کھول کر غور سے سن لیجئے۔ ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور آج کل لوگ اس کا اتنا زبردست اہتمام کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنے والے کو لعن تان، ایک نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ نہیں کیا، اس کا ایک دم زیادہ اہتمام کرتے ہیں، فرض سے بھی زیادہ 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ سنت روزہ الگ ہے، مستحب روزہ الگ ہے، نفل روزہ الگ ہے، اور فرض روزہ الگ ہے۔ فرض روزہ کمپلسری رکھنا ہے، مستحب اور نفل روزہ رکھ لیے تو ثواب ہے، نہ رکھ لیے تو کیا بھی گناہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک صحابی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سردار صحابی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا اللہ نے دل میں القاء فرمایا، پیغمبر یہ قوم کا سردار آ رہا ہے، یہ قوم میں بڑا سردار ہے، تم اس کی عزت کیا کرو۔ دنیاوی اعتبار سے یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم کا بڑا آ جائے تو اس کے موافق عزت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو آپ نے اپنی چادر کو ان کے سامنے بچھا دیا، آپ میری چادر پر چلتے ہوئے آئے۔ تو حضرت ابو امامہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر لپیٹ کر اسے بوسا دیا۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پیر اس قابل نہیں کہ آپ کے چادر پر چل کر آئے، آپ کی تو شان اور ہے۔ تو وہ ابو امامہ کی ایک روایت ہے کہ جو کوئی آدمی شعبان کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، 15 شعبان کا روزہ نہیں، اس سے مراد شعبان میں کبھی بھی روزہ رکھ لے، ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں 15 تاریخ کے روزے کو یعنی ضروری اور رکھنا ہی ہے، نہیں رکھنے سے گناہ ہوتا، یہ مت سمجھا کریں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو، جو کوئی 15 شعبان کے روزے کو ضروری سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا شعبان کے اندر روزہ رکھنا رمضان کے بعد۔ تو اس لیے علماء نے ہم سب کو ایک رائے دی ہے، ہر مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 چاند کی تاریخ، 14 چاند کی تاریخ، 15 چاند کی تاریخ، یہ 3 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ روزہ رکھتے تھے، جسے ایام بیض کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا ہے، تو اس لیے ان علماء میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 13 شعبان کی تاریخ کو روزہ رکھ لیا، 13، 14، 15 ان 3 تاریخ کے روزوں کو رکھ لیا، ایک تو ایام 20 کا ثواب بھی مل جائے گا، اور شعبان کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، جو روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے، وہ ثواب بھی اس کو حاصل ہو جائے گا، 15 شعبان کا روزہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔
رکھیں گے انشاءاللہ. ایک روزے کے مسئلے کو ختم کرو, اسے ضروری سمجھ کر رکھنا کہ نہیں رکھنے سے شریعت نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس بات کو اگر کیا رائے دی ہے کہ 13 تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ یعنی جمعرات, جمعہ, ہفتہ. جمعرات 13 تاریخ ہوگی, جمعہ 14 تاریخ ہوگی, ہفتہ 15 تاریخ. آنے والی جمعرات, جمعہ, ہفتہ, یہ 3 دن روزہ رکھ لیا کریں. ان باتوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی پھیلائیں اور اپنے دوستوں کے اندر بھی پھیلائیں کہ 13, 14, 15 تو اللہ کے نبی کی جو احادیث پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھتے تھے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا. 15 شعبان کا روزہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. تو میرے بھائیوں, شب برات اس مہینے کے اندر ایک رات ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ واقعتاً شب برات کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اندر کیا کام کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اسے لوگوں نے کیا کیا بنا لیا. میں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا. لیکن افسوس اس بات کا یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے, لوگوں کو اگر رمضان کا سیزن کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن نہیں سمجھتے ہیں اسے, بیپار کا سیزن. ہر بیپاری یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزے دار کو کیسے ٹوپی پہنایا جائے, 10 روپے کی چیز کو 25 روپے رکھ کر کیسے بکایا جائے. اس لیے کہ سیزن ہے جس میں جتنا لوٹ ماری کرنا ہے لوٹ ماری کر سکتے ہیں, جتنا فائدہ کمانا چاہتے ہیں فائدہ کما سکتے ہیں. اس وقت ان بیپاریوں کو نہ رمضان کے روزوں کا خیال ہوتا ہے, نہ تراویح کے قرآن کا خیال ہوتا ہے, نہ رمضان کے اندر عبادت کا خیال ہوتا ہے, اور رمضان کے روزے سر عام چھوڑ کر بیپار میں لگ جاتے ہیں اور ان کی زبان سے یہ لکھتا ہے کہ سیزن آ گیا ہے. اللہ نے نیکیوں کے سیزن کے لیے بھیجا ہے, ہم اپنے مال کے کمانے میں سیزن کر رہے ہیں. صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جتنا سیزن کر لینا ہے شعبان میں کر لیتے تھے. رمضان کا مہینہ آتے ہی مسجد کے حوالے ہو جاتے, مکمل طور پر عبادت میں لگ جاتے تھے. یہ صحابہ کا معمول تھا. آج کل تو ہمارے نوجوان اور دجالی فتنہ رکھنے والے لوگ شعبان کے مہینے میں رمضان میں فلمیں ریلیز کرتے رہتی. آج جمعہ کا دن ہے نہیں, دیکھو پچھلے جمعے میں یہ ساری مسجد بھر چکی تھی, آج خالی نظر آ رہی ہے, نوجوان بہت کم نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے بولے تو افسوس ہے ان نوجوانوں پر جو اپنے اسٹیٹس میں آ کر کیا ہے, واٹس ایپ میں, فیس بک میں, وہ کون کی ہیرو دھیڑ اس کا فلم ریلیز ہوا ہے. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعے کے 12 بجے ٹکٹ فروخت کی جاتی ہے, بیچا جاتا ہے, اور اس کے لیے فینس اسپیشل شو کو بول کے چلایا جاتا ہے. اب یہ نوجوان جو اپنا نام مسلمان رکھنے والے, عبداللہ نام رکھنے والے اور عبد الرحمن نام رکھنے والے اور اسی طرح عبد الستار نام رکھنے والے, یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, آج جمعے کے دن کا بھی ان کا لحاظ نہیں ہے. آج اگر کیا شعبان کے مہینہ کا بھی ان کے پاس لحاظ نہیں ہے. آج اس فلم کے لیے یہ لوگ تشکیل کر رہے ہیں, ٹکٹ از اویلیبل آن فرائیڈے, اور یہ پکچر کا نام لکھ کر, اور اس دھیڑ آدمی جس نے ان نوجوانوں کو جہنم کا راستہ دکھلا رہا ہے, جو دھیڑ نے ننگی عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ناچ رہا ہے, اور اسی دھیڑ آدمی کا یہ فین ہے, اس کے اداکاری کو یہ پسند کرتا ہے, اس کے سٹائل کو یہ پسند کرتا ہے, اس کے ناچنے کو یہ پسند کرتا ہے, اور جب اس کی فلم آ جائے تو لمبے لمبے بیانر جا کر دیکھو تھیٹروں کے پاس. خدا نخواستہ یہ شعبان کا مہینہ آئے, مرنے والوں میں ان کا نام شمار ہوا, مرنے والوں میں اللہ نے ان کا نام لکھ دیا, اور یہ اگلا سال آنے سے پہلے مر گئے, تو ایسی صورت میں جس کے ساتھ ان کی محبت ہوگی کل قیامت کی, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہیرو کے ساتھ محبت, ناچنے والوں کے ساتھ محبت, اور اسی طرح کفر پھیلانے والوں کے ساتھ محبت. پھر یہ مسلمان بولنے کے لائق ہیں,
مسلمان کہلانے کے لائق ہے، جن نوجوانوں کے دل کے اندر جمعہ جیسی اہمیت نہیں ہے، جن مسلمانوں کے دل کے اندر شعبان کا مہینہ جس کی کتنی فضیلتیں ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، جن مسلمانوں کے اندر رمضان کے مہینے کی اہمیت نہیں ہے، یہ کیا خاک اپنی نسلوں کو اگر اللہ والا بنائیں گے؟ یہ کیا خاک اپنے گھروں کو سدھار سکیں گے؟ کہاں چلے گئی ان کی زندگی؟ فلم دیکھ ڈالے بولے تو زندگی اچھی بن جاتی۔ جمعے کی نماز چھوڑ کے، جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور مرد پر فرض ہے، تو اس چیز کو چھوڑ کر وہاں عیاشی، فحاشی، ننگا ناچ، میوزک، شیطان کے اڈوں میں جانے کو مسلمان پسند کر رہا ہے، نوجوان پسند کر رہا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ مرتے بعد اس کا کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اندازہ لگاؤ کہ یہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہو رہے گا؟ تو میرے بھائی یہ امت کی حالت ہے، تو پھر اوپر چڑھنے والے لوگ ظالم نہیں رہیں گے تو کیا رہیں گے؟ اوپر ظلم کرنے والے نہیں رہے تو کیا رہیں گے؟ مسلمانوں کو پیڑنے کے لیے اللہ نے ظالموں کو بنا کے رکھا ہے کہ مسلمانوں نے نہ جمعے کا خیال کیا، نہ رمضان کا خیال کیا، نہ شعبان کا خیال کیا، نہ میرے احکامات کا خیال کیا، نہ میرے نبی کا خیال کیا۔ ارے جس نبی نے اس امت کے خاطر پتھر کھائے، جس نبی نے اس امت کے خاطر دشمنوں کے گالیاں سنے، جس نبی نے اس امت کے خاطر راتوں رات جا کر دعائیں مانگے، آج یہ امت اس نبی کا یہ حشر کر رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا یہ نوجوان اپنے نبی سے محبت کرتے، اپنے نبی کو محبت بنا کر آپ کا آئیڈیل اختیار کرتے، لیکن نہیں، انہیں کٹنگ چھوڑ ڈالا، انہیں بھی کٹنگ، وہ فلمہ دیکھ کو ان کے دل کے اندر انہی ناچنے والے دھیڑوں کی محبت آ گئی ہے۔ ان کو اللہ والوں سے محبت نہیں ہے، علماء سے محبت نہیں، صحابہ سے محبت نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں امت کا یہ طبقہ اس طرح جا رہا ہے، تو آگے جانے کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں، ایسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آنے والے دن مسلمانوں کے لیے کیسے آئیں گے، کیا تکلیف کے آئیں گے، راحت کے آئیں گے، یا مسلمان مظلوم بن کر ہندوستان کے اندر زندگی گزاریں گے، آگے آپ ہی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے حکموں کے اندر جو کوئی آدمی اپنی منمانی چلا کر نافرمانی کرے گا، دیکھیے بیانر کے اندر پورے انہیں وہاں کھڑا رہتا، نیچے نام عبداللہ کر کو لکھو رہتا، اس کے نیچے، اس کے پیر کے نیچے اسی بیانر کے اندر ننگی تصویر بنائی ہوئی رہتی ہے ہیروئن کی۔ یہ لوگ سو مسلمان کیا بولے تو یوتھ فینس، تمہاری یوتھ اگر اللہ 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں، کیسے یوتھ اس سے پہلے 2 سال میں گزر گئے جو اپنے آپ کو یوتھ سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے نوجوان سنبھل جائے، اگر ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دیا، جس قوم کے اندر ناچ گانا زیادہ ہو جاتا ہے اس قوم کے اندر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، جس قوم کے اندر فحاشی عریانی زیادہ ہو جاتی ہے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں، اپنے نوجوانوں کو ناچ گانوں کی محفلوں سے الگ رکھیں۔ اگر نہیں رکھیں گے، جی عشاء کے بعد ذکر کو آؤ جی ذرا 10 منٹ ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر ہے، ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ہمارے ذکر کے اندر آ کر دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہوتے، وجہ کیا؟ اللہ کی محبت ختم ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا اللہ کا نام لینے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، 3 دن جماعت میں نکلو، نہیں تمہیں کیا بولو، ہم نہ ہوتا نہیں ہے سب، تھوڑی دیر تفسیر کے اندر بیٹھو، نہیں قرآن کی بات سننے کے لیے ہمیں تیار نہیں، تھوڑی دیر دین کی باتوں میں بیٹھو اس کے لیے بھی تیار نہیں، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے نوجوان تیار ہو جاتا ہے اور بڑے مزے کے ساتھ دے کر آتا ہے، خدا نہ خواستہ فلم دیکھتے ہوئے اس کی موت آ گئی، کیا چلے گا؟ ایک آدمی، ایک نوجوان ہمارے کلکڑے کا رہنے والا، کانوں میں ہیڈ فون لگا کے بائک میں نکلا سفر کے لیے، گانے سنتا ہوا بڑے مزے کے ساتھ نکلا، جاتے ہوئے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گانا چل رہا ہے اس کے کان کے اندر،
اس کی موت آ گئی۔ تو جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، جب انسان اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، تو پھر اسے جمعہ بھی لحاظ نہیں، رمضان بھی حساب نہیں، ہمیں اپنے منمانی کی طرح کریں گے ہم لوگ۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ باتیں چند باتیں تھیں، آپ سب حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب حضرات ان باتوں کو اپنے نوجوانوں تک پھیلائیں، اس لیے کہ نوجوان جب سدھرتا ہے تو پھر اس کی نوجوانی پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جب نوجوان بگڑ جاتا ہے تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جیسا جمعے میں ہر جمعہ آپ کے سامنے اعلان ہوتا ہے کہ نوبل اسکول کے اندر 2:30 بجے سے لے کر عصر تک عورتوں کا اجتماع رکھا گیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ادھر والے، میں بارہا کہتا ہوں کہ دیول گلی سے بہت کم عورتیں آ رہی، جبکہ دیول گلی کے اندر عورتوں کی حالت بڑی بری ہے، وہ نہ ان کے اندر پردہ ہے، نہ اخلاق ہے، نہ گھروں کے اندر کوئی عبادت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کو ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں بھیج سکتے ہم لوگ، روزانہ ہم لوگ آ کر کیا کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں مسجد کے اندر۔ مردوں کے لیے انتظام ہے دین کی باتیں پہنچنے کا، لیکن عورتوں کے لیے کیا انتظام ہے؟ تو ہفتے میں 1 مرتبہ آپ نہیں بھیج نہیں سکیں گے تو پھر عورتوں کے اندر دین باقی کیسے رہے گا؟ تو اس لیے ہر اتوار کو 2:30 بجے سے لے کر عصر تک عورتوں کا اجتماع نوبل اسکول میں رکھا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی عورتوں کو وہاں پر بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔